صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن الشان میں، اللہ شرک کو بڑی معاف، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان میں سے جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک ایک ہے عقیدے کا اور ایک ہے عمل کا۔ شرک عقیدے کا کیا ہے؟ ایک ہے شرک عقیدہ ذات میں اور ایک ہے صفات میں۔ شرک ذاتی اللہ کے جیسا کسی اور اللہ کو ماننا، جس طرح قرآن کے بعد دوسری قرآن ہے کہ قرآن بالکل اسی جیسی ہے، یہ کتاب اسی جیسی دوسری کتاب ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اور برعکس کافی نہیں ہے۔ یہ ذات میں شرک، صفات میں شرک۔ اللہ اپنے تمام صفات میں اکیلا ہے، ایکتا ہے۔ وہ جسے چاہے روزی دیتا ہے، جسے چاہے فراغی کے ساتھ، جسے چاہے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کو اللہ کے دینے سے دولت ملی تو کسی کو اللہ کے دینے سے فخر و فاقہ، اور کوئی امیر بنا تو کوئی فقیر بنا۔ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی کسی کا رزق باندھ دے، اسے ہم سمجھیں اسی طرح جس طرح رزق کی بات ہو۔ اللہ تمام صفات میں اکیلا ہے، کوئی ان کے ساتھ کسی چیز میں کسی صفت میں شریک نہیں۔ چاہے اللہ اگر کسی کو اولاد نہ دینا چاہیں تو کوئی اللہ سے لڑ کر اولاد نہیں دلا سکتا۔ بالکل اسی طرح اللہ اگر کسی کے لیے کوئی چیز مقدر کر دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہ کوئی چیز نہ دینے کا فیصلہ فرمائے تو کوئی اس کو دلا نہیں سکتا۔ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، جانیں اور دل و دماغ سے مانیں۔ اسی کا نام صفات میں بھی اللہ کو ایک جاننا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے برابر کسی کو جانتا ہے، اللہ بھی روزی دیتا ہے، یہ بھی روزی دیتا ہے، یہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، لیکن اللہ نے اولاد نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہم کسی اور کو مانیں گے تو یہ جا کر اللہ سے لڑ کے مجھے اولاد دلائے گا۔ میں اولاد کے بعد مثال کے لیے بول رہا ہوں، میں نے اس کے تعلق سے بہت سارے غلط باتیں لوگوں میں سنی ہیں، تو اس کی اصلاح کے لیے میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو صفات میں اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جو اللہ دے وہ ہمیں ملے گا، جو نہ دے وہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سننے اور دیکھنے کی ایک صفت، دیکھنے کی صفت دیوار کے اس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں، اس طرف ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری بصارت، آنکھوں میں جو قوت ہے وہ اتنی ہی ہے، لیکن اللہ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے پوری کائنات میں، زمین کے جیسا ہی دوسرے اور پلانٹس ہیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، ان میں ہونے والی تمام تر چیزوں کا علم اللہ کو ہے، اور اللہ انہیں دیکھتا بھی ہے۔ اللہ ہماری طرح کسی بھی لمٹ کے اندر دیکھ سکے گا، اللہ ایسا محتاج نہیں ہے، یا کم دیکھنے والا اللہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھے۔ اگر کوئی اللہ کو آنکھ کا محتاج ہے دیکھنے میں سمجھے گا تو وہ شریک کرنے والا ہوا، اللہ کو دیکھنے میں آنکھ کے ساتھ گویا کہ شریک کرنے والا ہوا۔ اللہ ذات میں بھی ہے اور صفات میں بھی ہے۔ اگر اللہ کی ذات میں کوئی کسی کو شریک کرے گا تو وہ مشرک، اللہ کے صفات میں کوئی کسی کو شریک کرے گا تو وہ بھی مشرک۔ الحمدللہ ہمارے میں امت مسلمہ میں عام طور پر یہ صفت نہیں، کوئی
اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں ایسا عمل بھی نہیں کرتے، یا اللہ کے صفتوں میں سے کسی صفت میں کسی کو اللہ کے برابر مانیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہ عقیدے کا جو شرک ہے، اس سے دونوں قسم کے شرک سے الحمدللہ امت مسلمہ پاک ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، بعض لوگوں کی غلط بیانی میں بھولے بھولے لوگ، غافل لوگ، کیڑے پاڑے کے رہنے والے تو کوئی بات نہیں، بلکہ شہروں میں رہنے والے بھی دوسرے لوگوں کے لگو بجو باتوں میں، ادھر ادھر کی فتنے کی باتوں میں آ کر اپنے عقل میں پردہ ڈال لیتے ہیں اور عقیدے کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بزرگان محترم اسی کو سمجھنا ہے، عقیدے کا کیا شرک ہے۔ اللہ کی کسی بات کو نہ ماننا، یہ عقیدے کا شرک ہے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ، اپنی تفسیر میں اس کی تفصیل لکھیں۔ دفتر نامہ اعمال کا جو دفتر ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک میں کفر اور شرک کے اعمال، تمام کفر اور شرک کے اعمال کے لیے ایک دفتر ہے، اس دفتر میں جس کا عمل آ گیا اس کے لیے اب معافی نہیں۔ اسی کا تذکرہ آیت کریمہ میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو بھی کوئی بھی شریک کرے گا تو اس کے لیے معافی نہیں۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کو معافی ملے گی، توبہ سے۔ بالکل اسی طرح باقی 2 دفتروں کا حال ہے۔ ایک دفتر کفر و شرک کا، تو دوسرا دفتر کبیرہ گناہ۔ اللہ کبیرہ گناہوں میں جسے چاہے معاف کر دیتے۔ کئی مرتبہ ہمارے سامنے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ بھی آیا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے اس کی سزا اللہ نے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی ہے، جیسے کہ گھوڑے لگانا یا رجم ہے یا پھر کوئی اور صغیرہ وہ گناہ جس کے بارے میں کوئی سزا حدیث میں قرآن میں نہیں آئی، لیکن اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ کی عظمت اور جلالت شان کو دیکھتے ہوئے ہر گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، آسمانوں اور زمین ٹوٹ جائیں اور آسمان اور زمین پھٹ جائیں تو یہ بات آسان بات ہوگی، اس سے بھی بڑی بات ہے اللہ کی نافرمانی ہونا۔ اب ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں گے ہم، تو ایک ہے ذات یا شرک، ایک ہے صفاتی شرک۔ ہمارے میں آج کل کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو باطل عقیدوں کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، جن میں ہم بہت سارے نام سنتے ہیں۔ ایک ہے فتنہ گوہر شاہی۔ فتنہ گوہر شاہی میں کلمے کے اندر ہی تبدیلی ہو، گوہر شاہ، یہ یونس گوہر شاہی یا کوئی اور الگ الگ ناموں کے لوگ، یہ تو بیٹھا ہے امریکہ میں، وہاں سے بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے فالوور بن کر اس کی پڑھائی ہوئی کتاب پٹی پڑھ لیتے ہیں، اس کے برین واش کیے جانے کے بعد اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ وہ کلمہ پڑھاتا ہے لا الہ الا اللہ گوہر شاہی۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، بڑی نوکری کرنے والے لوگ سب اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ گوہر شاہی، یعنی یہ تو شرک نہیں، شرک سے بھی اور اوپر ہوا، گویا کہ کفر، اللہ کا انکار۔ معبود ہے اللہ، یہ کلمے کا مطلب ہے، وہ اللہ کو معبود نہیں مانتا، بلکہ وہ تو گوہر شاہی کو معبود، گوہر شاہی کو خدا مان رہا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا فلاں بہت سارے لوگ، مرزا انجینئر مرزا محمد علی، اس کو بھی سنتے ہیں، یہ بھی نالائق۔ اسی طرح فتنہ طیار میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں کہ جنرک انجینئر تھوڑا سا کرشمہ نمبرز کے ساتھ کیا کر لیا، وہ ان نمبرز کے کرشمہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنے دین کی طرف مائل کرتا ہے، جو کہ باطل ہے، راہ حق سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ تو بزرگان محترم، آج ہمارے سامنے اس بات کی بڑی اہمیت ہے ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اسی طرح اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات میں
یا اللہ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والی ہے یا اللہ کی کسی بات کو انکار کرنے کا سبب بنتی ہے تو اس کو نہ مانیں ہم. اس کے لیے ضروری ہے ہم پہلے جانیں پھر مانیں. ہمارے علماء دعوت حق کی جانب سے امام صاحب بھی آپ کے سامنے بارہا اعلان کرے ہوں گے. جمعرات کے دن 30 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری ہی مسجد میں مغرب کے بعد اور بیان ہوگا باطل فرقوں کے تعلق سے. اس کے اوپر ہم سب کو کام کرنا ہے. ایسا ویسا کام نہیں بلکہ ہمارے دوست احباب جان پہچان والے جو بھی ہیں ان سب کو ہم اس مجلس میں جوڑیں. یہ آج کا سب سے بڑا اہم دعوتی کام، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں سب سے بڑا اہم تقاضا ہے. اسے اگر ہم ادا کریں گے تو ایک بڑے طبقے کو گمراہی میں پڑنے سے بچانے والے بنیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی کی بہت زیادہ تائید کرنے والے جن میں روافض میں ہیں، فلاں بھی ہیں. ایک آدمی ان کے سامنے لایا گیا، 5 وقت کا باجماعت کا نمازی، نہ صرف 5 وقت نمازوں کا پابند بلکہ وہ تہجد کی نماز بھی روزانہ بڑے ہی پابندی کے ساتھ پڑھنے والا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کثرت سے کرتے کرتے اس کے پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اور وہ بھی ذرا سا گہرا اندر چلے گی تو تھوڑی سی پیشانی ہوتی. دیکھتے ہی اتنا بڑا اللہ والا ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، یہ سمجھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے جب یہ سنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ رافضی ہے، اس کا تعلق باطل فرقے سے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھے اس کے سامنے توبہ کو پیش کیا. توبہ کرو، کلمہ پڑھو، ان چیزوں سے باز آ جاؤ. وہ لوگ بھی غلط عقیدوں میں مبتلا ہے، کسی کا کچھ کہنا ہے تو کسی کا کچھ اور کہنا ہے. اس بندے نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، توبہ ہونے سے انکار کر دیا. ہے چپے پاجامے میں، ہے داڑھی میں، ہے ٹوپی میں، کوئی غیر نہیں اس کی وجہ نہیں کر رہا ہے، یا کوئی غیر نہیں کسی اور مذہب کسی اور دین کو ماننے والا نہیں. دیکھنے میں پورا 165 مومن مسلمان ہے. جب اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جب اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار نکالے، ایک ہی بار میں اس کی نظر کو مجمع کے سامنے. حالانکہ وہ حضرت علی کے دشمن کی تعریف نہیں کر رہا تھا، حضرت علی کی تعریف کر رہا تھا. وہ کسی اور کی پوجا نہیں کر رہا تھا، حضرت علی کی پوجا کر رہا تھا. کوئی آدمی ایسا بھی آپ کو ملے گا اپنی تعریف کرنے والے کا خود ہی گردن اڑائے اور خود ہی اپنی تعریف کرنے والے کو مار دے. یہ حضرت علی کی شان ہے، ہمیشہ حق پر رہتے تھے. واٹس ایپ میں، فیس بک میں دوسری جگہ حضرت علی کے نام سے کئی باتیں منقول ہیں، وہ سب غلط. اکثر یہ انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا فتنہ ہے. بات سمجھ رہی میرے بھائی اور دوستو، شیطان ہمیشہ کوشش کیا ہے ہر زمانے میں. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی یہ فتنہ شیعیت، فتنہ رافضیت، یہ سب اٹھا تھا. دین بہت آسان ہے، اس کے اندر جو مشکلات کو الگ الگ انداز سے کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. جس کو زیادہ تنہا رہنے کی عادت ہے، جس کو ذرا زیادہ غور و فکر کرنے کی عادت ہے تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر ہو لیتا ہے. تو آج کے زمانے میں ہمیں بھی ہمارے تمام متعلقین کو بھی اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرنا ہے. دین حق کیا ہے یہ پہچاننا ہے، دین باطل کیا ہے اس کی واقفیت ہونا ہے، اس سے معلومات ہونا ہے. آج کوئی بھی آدمی کیمرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا ایک چینل کریٹ کرتا ہے کسی بھی ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اور وہ یا تو خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا پھر خود کے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں غلط. حق کا ان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. یہ لوگ خواہ یا دنیا کے چند سکوں کے خاطر یا آمدن کسی سے پیسے لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان چھیننے، ان سے اسلام کو لوٹنے کے لیے اس طرح کے فریب کاریاں کرتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے ہیں. دوستو، آج ضروری ہے، گویا کہ فرض ہے آج ہم اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہو جائیں اور ان تمام لٹیروں کو پہچانیں، ان تمام ایمان کے ڈاکوں کو جانیں اور ان سے خود کی حفاظت کریں. ہمیشہ اسی لیے یوٹیوب میں، گوگل کروم میں
ٹیچر ہے جس کے ذریعے سے ہم ہسٹری چیک کر سکتے ہیں ہمارے بچے یا ہمارے گھر میں کون کون کیا کچھ دیکھیں، کیا کچھ انٹرنیٹ میں انہوں نے پڑھا ہے دیکھ سکتے ہیں، تو ہم بار بار اس کا جائزہ لیں۔ اگر اس طرح کے لوگوں کے بیانات ہمارے گھر میں سنے جا رہے ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز کو گھر والے یا بچے یا دوست احباب فالو کر رہے ہیں تو ہم ان کو متنبع کریں، ہم انہیں تنبیہ، بھائی سن لو یہ باطل پرست ہے، یہ مفسد ہے، یہ تمہارا ایمان لوٹے گا، اس کی بات ہرگز نہ سننا اور اس کے اوپر تمہاری کبھی نظر نہ پڑے، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے یہ حق، یہ غلط، یہ بات، یہ اچھی بات، یہ خراب بات اور یہ ایمان، یہ کفر تم پہچان کر سکو تو پھر سنو، تاکہ دوسروں کو اس کا کفر کھول کے بتا سکو۔ اور اگر یہ طاقت تمہارے اندر نہیں تو تم خود پہلے اس سے بچو، پھر جو تمہیں نظر آئے کہ وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے نا تو پھر اسے روکو، یہ بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کوشش کریں انشاءاللہ جمعرات کو ہمارا یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کو بڑی تعداد میں لوگوں کو اس کے اندر شریک کروائیں، اس کو خوب کامیاب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے آنے والے نسلوں کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ یہاں رہنا اور جب جانے کا وقت آئے تو کلمے کے ساتھ جانا نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔